الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالعدل والإحسان. رب العالمين الذي ربنا في الدنيا والآخرة بنعيم الألوان. الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة وفي كل وقت وزمان. مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والفضل والبرهان. إياك نعبد حق العبودية كما هو في كل حين وآن، وإياك نستعين على الأعداء من الجن والإنس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية على سبيل الجنان، غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والنفاق والطغيان ولا الضالين آمين، من أهل الهوى والبدع والعصيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدي محمدا ابن عبد الله الهاشمي القريشي الذي عبد الله ورسوله، أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے لازم کر دیا آپس میں انصاف اور احسان کا معاملہ کرتے رہنا. وہی رب ہے سارے عالم کا، وہ ایسا رب ہے جو ہر قسم کی نعمتوں سے اس دنیا میں ہماری پرورش کر رہا ہے اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائے گا. بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا. دنیا میں بھی اسی کے رحم سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کے رحم کی امید رکھتے ہیں. فیصلے کے دن بھی اسی کی بادشاہت ہوگی جس میں وہ انصاف اور فضل اور برہان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. اے ہمارے رب، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کریں، ہر وقت آپ کی حق عبودیت کو ادا کرتے رہیں جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق ہے، اور آپ ہی سے ہم استعان اور مدد طلب کرتے ہیں ہمارے دشمنوں کے مقابلے، خواہ وہ دشمن انسان ہو یا جنات شیطانی صفت کے حامل. ہدایت دیجیے ہمیں سیدھے راستے کی، توحید و ایمان پر استقامت کے ساتھ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہدایت کر کے. جنت کے راستے کی وہ ایسے تھے کہ ان پر نہ غضب ہوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی اور شرک اور طغیان سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور وہ راہ راست سے بھٹکے بھی نہیں نفسانی خواہشات کی اتباع کر کے اور بدعات اور گناہ میں مبتلا ہو کر. آپ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس کا سہارا لیا جا سکے، جس سے مدد مانگی جا سکے، جس کی پناہ میں آیا جا سکے، جسے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جا سکے. آپ ہی مالک، آپ ہی آقا، آپ ہی رب، آپ ہی خالق، آپ ہی داتا، آپ ہی ابد الآباد، آپ ہی طاقتوں اور قدرتوں والے. آپ ہی کے قبضے میں ساری مخلوق کی جان ہے. آپ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، ہر زمانے پر محیط، ہر جگہ حاضر، ہر موقع کے آپ ہی خود گواہ. آپ کے علم سے کائنات کی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز باہر نہیں. اس کائنات کو چلانے والے آپ واحد القہار، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے تعارف میں ساتوں سمندر کی سیاہی بھی پوری نہ ہو اور زمین کے سارے درختوں کے کاغذ اور قلم بھی ختم ہو جائیں تو بھی آپ کی تعریف کا کچھ حق ادا نہ ہو سکے. آپ کی ساری صفات کا اعتراف کرتے ہوئے میں گواہی دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول اور بندے ہیں، جن کے قلب اطہر پر آپ نے ایسی کتاب نازل کی
جو دنیا و آخرت کو حسین بنانے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، مغفرت حاصل کرنے کی راہ سجاتی ہے، جو بغیر کسی کمی بیشی کے انسانوں کی ہدایت کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ رب کائنات نے انسان کی پیدائش سے اس کی موت تک کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بیان کر دیا، ہر طرح سے انسان کو سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں صاف اور واضح طور سے بیان کر دیا تاکہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے، لیکن انسان آپسی نفرت میں ہی بڑھتے چلے گئے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی تخلیق پر غور کریں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، کون ہے ہمارا خالق، کون ہے ہمارا رازق، کون ہے جو ہمیں موت دے گا اور کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا۔ تو کلام مقدس میں ہی ہمیں جواب ملتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہیں رزق عطا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکے؟ سبحان ہے اللہ کی، اور بلند و بالا ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ رب نے ہمیں پیدا کیا اور موت بھی وہی ہمیں دے گا، لیکن پیدائش اور موت کے درمیان ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کن اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور کن اعمال کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کے باشعور ہونے تک رب تعالیٰ نے ماں باپ کو اس کی پرورش اور دیکھ بھال کا ذریعہ بنایا۔ ماں باپ کو اپنے بچے کی پرورش میں کتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا تجربہ انہی لوگوں کو ہے جنہیں رب تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی۔ اب اولاد کو بھی چاہیے کہ جب وہ باشعور ہو جائیں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کے تحت ان کی تکلیف کا باعث نہ بنے، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو پریشان نہ کریں، یہاں تک کہ ان کو اف بھی نہ کہیں، بلکہ ان کی خدمت میں ہر وقت کوشاں رہیں۔ اب انسان کے باشعور ہونے کے بعد اس کا تعلق دنیا میں بسنے والے دوسرے انسانوں سے بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے، پاس پڑوس کے رہنے والوں سے، محلے والوں سے، دوست و احباب سے، اسکول کے ساتھیوں سے، ملنے جلنے والوں سے، کاروبار اور لین دین کرنے والوں سے، اپنے آنر اور نوکر چاکر سے بھی۔ ان تمام سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے رب نے اپنے کلام مقدس میں ہمیں بتا دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں، ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، ایسے عمل ہم سے نہ ہونے پائے جو ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ بہت سے گناہ ہم سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ سماج میں پھیلے ہوئے بعض رواج ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم خود بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ سماج میں عام طور پر یہ گناہ تو پایا ہی جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر بھی یہ گناہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے کسی دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں غلط سلط خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں اس سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بھی اجتناب کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو تم بالکل ناپسند کرتے ہو، تو اللہ سے ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزارو، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے 3 گناہ کا تذکرہ کیا ہے: بدگمانی، جاسوسی اور چغلی۔ چغلی اور غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غیبت اور چغلی کیا ہے۔ کسی کے سامنے کسی دوسرے انسان کی برائی بیان کرنا
یہ غیبت اور چغلی کہلاتا ہے، اور یہ گناہ ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس گناہ سے صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی برباد نہیں ہوتے بلکہ باہمی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، آپس کے معاملات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمانی ہونے لگتی ہے اور دوستی نفرت میں بدل جاتی ہے، اور اس کا اثر معاشرہ اور سوسائٹی پر بھی ہوتا ہے۔ چغلی اور غیبت کیا ہے؟ حدیث شریف میں بھی اس کی نوٹس ہمیں ملتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک ما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، اگر وہ برائی واقعتاً اس شخص میں ہو جس کا ذکر میں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ عیب اس میں موجود ہے جو تم نے بیان کیا تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا، اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم ایسی بات کہنے سے بھی بچیں جس کا ہمیں سرے سے علم ہی نہیں، اس لیے کہ ایسی بات جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے رب تعالیٰ نے اسے گناہ عظیم میں شمار کیا ہے۔ سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جب تم اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور تم اسے آسان سی بات سمجھ رہے تھے، جبکہ ایسی بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی اور عظیم ہوا کرتی ہے۔ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، بلا تحقیق کسی کے بارے میں نہ بولیں، ایسی باتوں کو سننے اور دھیان دینے سے بھی پرہیز کریں جو میرے خود کے لیے گناہ کا باعث بنے، اس لیے کہ رب کائنات نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور نہ رائے دینا اس میں جس میں تجھے علم نہیں، بے شک سماعت، بصارت اور دل میں آنے والے خیالات ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنے بھائی بہن یا رشتہ داروں اور ماتحتوں کی عزت آبرو سے نہ کھیلیں، اسی طرح ساس بن کر بہو کی یا بہو بن کر سسرال والوں کی عزت و آبرو سے نہ کھیلیں، ان کی برائی کسی کے سامنے نہ بیان کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص فلاں کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا تھا، اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، تو اس سے نفرت ہونے لگتی ہے اور آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی جان لینے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے کی آگ اس میں بھڑک اٹھتی ہے، اور آخرکار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ یہ چغلی اور غیبت اتنا بھیانک جرم ہے جو ہماری دنیا بھی برباد کر دے گی اور آخرت بھی۔ سورۃ الہمزہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ہر عیب تلاش کرنے والے اور طعن و تشنیع کرنے والوں کے لیے۔ ہمیں دوسرے کے کاموں میں عیب تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہم خود اپنے عیب کو نہیں دیکھتے، جبکہ اس گناہ سے ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس جرم پر وعید ہمیں دکھائی دیتا ہے، لہذا ایسے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس خطبہ کے سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہیں تو جسے ناراض کیا ہے، جس کا دل دکھایا ہے، جس کی انسلٹ کی ہے، جس کی عزت اور آبرو سے کھیلا ہے، سب سے پہلے اس شخص سے معافی مانگ لیں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، پڑوسی ہو یا اور کوئی، نزدیک کا ہو یا دور کا ہو، اس سے ابھی اسی وقت معافی مانگ لیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، اس لیے کہ معافی مانگنے والا اور یو ٹرن لینے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر گناہ کو گناہ سمجھیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے نہیں تو ہمیں توبہ اور استغفار کی بھی توفیق نہیں ہو سکتی۔ ہم رب تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں
کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور جو گناہ ہم سے ہو جائے اس پر ندامت اور شرمندگی کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، آپ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم هين علينا سكرات الموت، اللهم هين علينا سكرات الموت، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم۔